السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمات میں حاضر۔ فرینڈ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ عرب امارات اور دبئی کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی۔ چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائن نیوز کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 85 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مملکت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی گنتی تین تک جا پہنچی 333۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس ایک خوفناک بلا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حکومت کے بہترین انتظامات کے باوجود کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو سکی، بلکہ گزشتہ 3 روز میں گنتی درجنوں کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے روز مملکت میں مزید 85 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں مقامی اور تارکین وطن دونوں شامل ہیں۔ متاثرہ افراد میں یورپی اور ایشیائی باشندے بھی شامل ہیں۔ کرونا کے تازہ ترین مریضوں کے سامنے آنے کے بعد کرونا کے کل کیسز کی گنتی تقریباً 333 تک جا پہنچی۔ اماراتی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر فرید الحسینی نے آج میڈیا بریفنگ میں نئے مریضوں کی تعداد کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں کرونا کے مزید 7 مریض صحت یاب ہو کر گھر کو لوٹ چکے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی کل گنتی 52 ہو گئی ہے۔ مملکت میں موجود زیادہ تر کرونا مریضوں کی حالت مستحکم ہے اور ان کی حالت میں بتدریجی سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر الحسینی نے لوگوں کو تاکید کی مملکت میں کورونا سے بچنے کا واحد حل زیادہ سے زیادہ احتیاط اور گھروں میں رہنا ہے۔ لوگوں کو چاہیے وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ گھر میں بیٹھنے والے لوگوں کے کرونا وائرس سے بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پرانے قانون میں ترمیم کر کے اس میں کرونا کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کرونا وائرس میں مبتلا شخص اپنی بیماری چھپائے تو اسے قید کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ مذکورہ قانون کے تحت کرونا بیماری چھپانے والے یا اس کے دانستہ پھیلاؤ کا سبب بننے والے افراد کو قید یا 10,000 درہم جرمانہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ بعض صورتوں میں یہ دونوں سزائیں بھی اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر، فارماسسٹ، فارمیسی ٹیکنیشین اور میڈیکل پریکٹیشنر بھی کرونا سمیت دیگر وبائی امراض کے شکار افراد کے بارے میں متعلقہ حکام کو آگاہ نہیں کرتا یا اس کی ان امراض سے موت سے متعلق حقائق سامنے نہیں لاتا تو ایسے پیشہ ور افراد کو بھی سزا بھگتنا ہوگی۔ اس قانون کا اطلاق کسی متاثرہ شخص کے ساتھی کارکنوں، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور کسی دیگر ٹرانسپورٹ کے انچارج پر بھی ہوگا۔ اگر یہ لوگ اپنے زیر انتظام کسی بھی ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے کرونا کے کسی مشتبہ مریض کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں بھی متعلقہ حکام کو آگاہ کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جیل جانا ہوگا یا پھر کم از کم 10,000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 50,000 درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کرونا میں مبتلا ہونے کے باوجود کسی ہسپتال یا صحت مرکز کا رخ نہیں کریں گے انہیں بھی سزا ہوگی۔ جو فرد اپنے کرونا میں مبتلا ہونے کے مرض کے بارے میں جاننے کے باوجود لوگوں سے میل جول رکھے گا اسے کم از کم 5 سال قید، 50,000 درہم کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم فرینڈ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ میں بجلی کے بلوں میں رعایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شارجہ کے فرمانروا نے آئندہ 3 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں 10% رعایت کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے باعث ہر کوئی خاصا پریشان ہے۔
खसूसन कारोबार की बंदिश होने के बायस निचले तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से मकामी और तारकीन वतन के लिए बिजली के बिलों में खसूसी रियायत देने का ऐलान किया गया है। शारजा के फरमारवा और इमाराती सुप्रीम कौंसिल के मेंबर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने ऐलान किया कि शारजा में मुकीम तमाम इमराती और गैर मुल्की अफराद को उनके बिजली के अगले 3 माह के बिलों में 10% की रियायत दी जाएगी। एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए शेख सुल्तान ने कहा कि शारजा की हुकूमत को कोरोना वायरस के बायस मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल का अंदाज़ा है। इसी वजह से हुकूमत की जानिब से कई मकामी और गैर मुल्की अफराद को कई रिलीफ दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक रिलीफ आइंदा 3 माह के बिजली के बिलों में 10% की रियायत देना है, जिससे लोगों पर पड़ने वाले मुआशी बोझ में खातिर-खा कमी होगी। बिजली के बिलों में रिलीफ देने की खातिर शारजा हुकूमत ने 230 मिलियन दरहम की रकम मुख्तस कर दी है। शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने लोगों को ताकीद की है कि वो जिस कदर हो सके अपना ज़्यादातर वक्त घरों में ही गुजारें, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से मुमकिन हद तक रोका जा सके। इसके अलावा दुबई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी रियासत में मुकीम तमाम अफराद को बिजली के बिलों में 10% की रियायत का ऐलान किया है, जिसका इत्तलाक अगले 3 माह के बिजली के बिलों पर होगा। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बुरे हालात का शिकार हैं, जिसके बायस मुतवस्सित तबका और कारकुनान बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हैं, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल है। ऐसे वक्त में हुकूमत और निजी शोबे की जानिब से कई अहम रियायतों का ऐलान किया जा रहा है। इमराती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारे शारजा ईस्ट मैनेजमेंट की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक हज़ारों दुकानदारों को किराए के मद में शानदार रियायत दे दी गई है। इदारे की जानिब से ऐलान किया गया कि हराज और जुबैल मार्केट्स के दुकानदारों को अगले 3 माह का किराया मुआफ़ किया जा रहा है, ताकि ख़राब मुआशी सूरत हाल के बायस वो मज़ीद परेशानी से बच सकें। इससे कबल अल कतीम ग्रुप की जानिब से भी अपने शॉपिंग मॉल में मौजूद तमाम दुकानदारों को खुशखबरी सुनाई गई थी कि जब तक कोरोना वायरस के वबा का खात्मा नहीं होता, दुकानदारों से किराया वसूल नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है इमारात कई साल तक कमसन बच्ची से ज्यादती करने वाला है बाप की रहम की अपील मुस्तरद। मुलजिम बच्ची से 7 साल से 14 साल की उम्र तक ज्यादती करता रहा। बेगैरत बाप ने बेटी की नाज़ेबा हालत में 665 वीडियो भी बना रखी थी। गुज़श्ता माह इमारात में मुकीम एक गैर मुल्की वालिद को अपनी कमसन बच्ची को कई साल तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। शैतान सिफत मुलज़िम ने इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में रहम की अपील दायर की। ताहम फाजल जज ने मुलज़िम की इंसानियत को शर्मसार करने वाले करतूतों की बिना पर इसकी रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। तफसीलात मुताबिक हवस परस्त वालिद बेटी को कई साल से जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा, यहाँ तक कि मजलूम बच्ची को अपने घर से भागना पड़ा, जिसके बाद इस बद किरदार वालिद के स्याह करतूत सामने आ गए। खलीज टाइम के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है, जो रोज़गार की गर्ज से रास अल खैमा में मुकीम था। बच्ची की उम्र 7 बरस थी जब पहली बार वालिद से इससे गलत हरकत की। जब भी बच्ची की वालिदा इसे वालिद के पास छोड़कर जाती तो गैरत से आरी वालिद इसके साथ जिनसी हरकत करता। मुलजिम इससे कई साल तक जिनसी हरकत करता रहा। मजलूम बेटी किसी को अपने साथ होने वाली ये शर्मनाक हरकत ना बता सकी, जिसके बाद शैतान सिफत बाप का हौसला मजीद बढ़ गया। मुलजिम अपनी बेटी को साथ बिठाकर फाज फिल्में देखने पर भी मजबूर करता रहा। मुलजिम ने कुछ अरसा बाद बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाना शुरू कर दिया।
اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ نیکسٹ اپڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس بے قابو، صرف 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 50 نئے مریض سامنے آ گئے۔ وزارت صحت کے مطابق کرونا سے متاثرہ 3 پاکستانی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا پر قابو پانے کی خاطر بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں کاروباری مراکز اور عام مقامات کی بندش، لوگوں کی نقل و حمل محدود کرنے کے باوجود امارات میں کرونا وائرس اپنی جڑیں مضبوط بناتا جا رہا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں وائرس کے 50 نئے کیسوں کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے امارات میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 248 ہو گئی۔ متاثرین میں سب سے زیادہ بھارتی باشندے ہیں، جن کی گنتی 6 ہے۔ امریکہ، بنگلہ دیش اور فلسطین کے 3 شہری کرونا کا تازہ شکار بنے ہیں۔ اٹلی، مصر، UAE، اسپین، نیدرلینڈ، اردن اور فلپائن کے 2 شہری کرونا کے مریض ہیں، جبکہ پاکستان، سری لنکا، برطانیہ، سعودی عرب، یمن، تیونس، جنوبی افریقہ، بیلجیم، جنوبی کوریا، بلغاریہ، فرانس، جمہوریہ چیک، آسٹریلیا، لبنان، کینیا، مالدیپ، سوڈان، ایران، آئرلینڈ، مراکش اور سویڈن کا 1 شہری کرونا سے متاثر ہوا ہے۔ 3 کا تعلق امریکہ، بنگلہ دیش اور فلسطین اور 6 کا تعلق بھارت سے ہے۔ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق تمام نئے کیسز پہلے سے متاثرہ افراد سے میل ملاپ اور رابطوں کی وجہ سے اس مہلک وائرس کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ کرونا کے ان تازہ ترین مریضوں کی حالت مستحکم ہے، انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ وزارت کے مطابق اچھی خبر یہ ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 4 کیس صحت یاب ہو گئے ہیں، ان میں 3 پاکستانی اور 1 بنگلہ دیشی۔ اب تک UAE میں کرونا کا شکار ہونے والے 45 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ امارات نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پرانے قانون میں ترمیم کر کے اس میں کرونا کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارا اگلا جو اپڈیٹ ہے، امارات کی فضائی کمپنی نے اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ فلائی دبئی کے حکام کے مطابق امارات میں پروازوں پر پابندی کے باعث 26 مارچ سے 9 اپریل تک تمام فلائٹ آپریشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 2 ہفتے تک ملک میں تمام پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ تاہم UAE کی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اتوار کو تمام ملکی و بین الاقوامی پروازیں معطل کرنے کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ اس فیصلے پر 48 آور کے بعد منگل سے عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ 2 ہفتے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد پروازوں کی بحالی یا عدم بحالی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ امارات کی فضائی کمپنی فلائی دبئی نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دبئی ایئرپورٹ کے اقدامات کی روشنی میں 26 مارچ سے 9 اپریل تک اپنی تمام پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ کے مطابق UAE کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ مال بردار اور ہنگامی اخراج کے لیے پروازیں اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گی، تاہم انہیں وزارت صحت کی سفارشات اور تجویز کردہ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ UAE کی حکومت نے سوموار کو بیرون ملک مقیم تمام طلباء کو 48 گھنٹے میں وطن واپس لوٹنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد ابوظہبی کی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز نے کہا تھا کہ وہ سمندر پار سے صرف UAE کے شہریوں یا سفارتکاروں کو اپنی پروازوں پر سوار کرے گی۔
اور ان کی منزل ابوظہبی شہر ہی ہونا چاہیے۔ اتحاد ایئر ویز نے کرونا وائرس کے وبا پھیلنے کے بعد اپنی مسافر پروازوں کی تعداد میں کمی کر دی تھی، اور جن روٹس پر اس کے مسافر پروازیں چل رہی تھیں وہاں مال بردار پروازوں کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ دنیا میں نصف مال اور ایشیائی تجارت کی حمل و نقل مسافر پروازوں کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بیشتر ممالک نے اپنی مسافر پروازیں بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اب سامان تجارت کی حمل و نقل کے لیے مال بردار طیاروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں شہری ہوا بازی کی صنعت کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور فضائی کمپنیوں کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بیشتر ملکوں نے اس مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی زمینی اور فضائی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ اندرون و بیرون ملک مسافر پروازیں 2 ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے منسوخ کی جا چکی ہیں۔ یہ جو تھیں آج کی UAE کی خبریں۔ اگر آپ اسی طرح اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں UAE اور دبئی کی خبروں سے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رب راکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔